السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ محترم سامعین، برادران اسلام، آج کے درس میں جمعہ کے آداب بیان کیے جائیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں کہنے سننے کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی بھائیوں، جمعہ کے بہت سے آداب و احکام ہیں جن کی پیروی اور عمل ہر مسلمان پر لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تمہارا بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ قرآن کریم کا فرمان سورہ جمعہ کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کی نماز کے لیے آذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ وذروا البیع، اور اپنے خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو آئیے جمعہ کے آداب کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، جمعہ کے دن آذان کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے۔ قرآن کریم کی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن آذان کے بعد خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس طرح سے جمعہ کے آداب میں سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھا کرتے تھے، بخاری کی روایت سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جمعہ کے دن تمام نماز میں سب سے بہترین نماز فجر کی ہے۔ سلسلہ صحیح الالبانی کی حدیث اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس طرح سے جمعہ کے آداب میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعرات کو کثرت سے درود پڑھا کرو، بہقی کی روایت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن اس کی روح قبض کی گئی، قیامت کے دن سور بھی پھونکا اسی دن جائے گا، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ لہذا تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ مسند احمد کی روایت۔ اور مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعۃ۔ اسی طرح سے جمعہ کے آداب میں سے غسل کرنا اور خوشبو لگانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو غسل ضرور کرے، متفق علیہ روایت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور اگر میسر ہو تو خوشبو لگاتا ہے اور اچھے کپڑے پہنتا ہے، پرسکون و وقار طریقے سے مسجد جاتا ہے، پھر کچھ نفلی نمازیں ادا کرتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، امام کے آنے پر نماز پڑھنے تک خاموش رہتا ہے، کا یہ عمل اس کے اگلے جمعہ تک کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ ہر بالغ پر جمعہ کے دن غسل کرنا اور مسواک کرنا لازم ہے، اگر میسر ہو تو خوشبو بھی لگائے۔ اس طرح سے جمعہ کے آداب میں سے جمعہ کے لیے جلدی آنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں، پہلے پہل آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، لہذا جو شخص جمعہ کے دن جلدی آتا ہے تو اس کے لیے اونٹ کی قربانی کا اجر لکھتے ہیں۔ اس کے بعد آنے والوں کے لیے بالترتیب گائے، مینڈھا، مرغی اور انڈے کی قربانی کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اپنے صحیفوں کو لپیٹ لیتے ہیں
اور بیٹھ کر ذکر سننے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح سے جمعہ کے آداب میں سے یہ ہے کہ دوران خطبہ بات چیت کرنا منع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے ساتھی کو کہو کہ خاموش ہو جا جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو یہ کام بھی غلط اور بیکار ہے۔ اس طرح سے جمعہ کے آداب میں سے یہ ہے کہ جمعہ کے دن مسجد میں ایک شخص کا لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آگے جانا منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھے بلکہ تم کہو کھلے کھلے ہو جاؤ، سٹ جاؤ تاکہ سب بیٹھ سکے۔ اس طرح جمعہ کے آداب میں سے سورہ کہف کی تلاوت کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے اگلے جمعہ تک نور روشنی پھیلایا جاتا ہے یا نور روشن کیا جاتا ہے۔ اس طرح جمعہ کے آداب میں سے نوافل کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مروی ہے کہ آپ جمعہ کے بعد 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو پہلے 2 رکعت پڑھے پھر بیٹھے۔ اس طرح سے اگر کسی شخص کی موت جمعہ کے دن آ جاتی ہے تو اس کے لیے کیا فضیلت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ والے دن یا رات کو فوت پاتا ہے تو اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا، جیسا کہ ترمذی احمد وغیرہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے جسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ جمعہ کے دن کچھ وقت قبولیت کی گھڑی ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بے شک جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان بندہ نماز میں کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ متفق علیہ روایت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق یہ لمحہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز ختم کرنے تک ہے۔ ابو داؤد اور نسائی کی روایت میں ہے جمعہ کے دن آخری گھڑی میں یہ چیزیں ہے، یعنی جمعہ کے آخری پہر میں آخری وقت میں اس چیز کو تلاش کرو، یہ نماز عصر کے بعد کا وقت ہے۔ یہ جمعہ کے چند آداب تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔